بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے تعداد شق صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک وہ جس کا ذکر اوپر ہوا، یہ اس واسطے ہوا تھا کہ حضور انور وسواس و شیطان سے جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں محفوظ رہیں اور بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کا حامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرام میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت آمنہ کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کی ننھیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں۔ بعد کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا اور اپنی قیامگاہ کو دیکھ کر فرمایا، اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھیں۔ میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ عبد المطلب و ابو طالب کی کفالت۔ ایمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالہ کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتا رہا، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو اس نے بھی وفات پائی اور حسب وصیت آپ کا چچا ابو طالب بنو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ اور آپ کے والد عبداللہ کا رانجایا بھائی تھا، آپ کی تربیت کی کفیل ہوا۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کے بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ آگے ہے طفولیت میں حضرت کی دعا سے نزول باران۔ ایک دفعہ ابو طالب نے آپ کو تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فوراً قبول ہوئی۔ ایک دفعہ ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فوراً قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ بن اساکا جہیلاس بن عزوہ سے قبل ہے کہ اس نے کہا کہ میں مکہ میں آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا کہ لات و عزیٰ کے پاس چلو اور دوسرا بولا کہ منات کے پاس چلو۔ یہ سن کر ایک خوبرو جید الرائے بوڑھے نے کہا کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقاعدہ ابراہیم و صالح اسماعیل موجود ہیں۔ وہ بولے، کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جا کر دروازے پر دستک دی اور ابو طالب نکلا تو کہنے لگے، ابو طالب جنگل قحط زدہ ہو گیا، ہمارے زن و فراز کار میں مبتلا ہیں، چل میہ مانگ۔ پس ابو طالب نکلا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، گویا آفتاب تھا، جس سے ہلکا سا نزال اور ہو گیا۔ اس کے گرد چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ ابو طالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ کعبہ سے لگائی۔ اس لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت اسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا کا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، برسا اور خوب برسا۔
جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی اور دیوے سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اس بارے میں ابو طالب نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلہ سے نزول باران طلب کیا جاتا ہے، جونوں کے چچا اور باغا کے رونڈ اور درویشوں کے نگہبان۔ بعثت کے بعد جب قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے تو ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو سیرت ابن ہشام میں دیا ہوا ہے۔ شعر مذکورہ اس قصیدے میں سے ہے۔ اس شعر میں ابو طالب قریش پر بچپن سے حضرت کے احسانات گنا رہے تھا اور گویا کہہ رہے ہیں کہ اے قدیم بابرکت محسن کے در پہ آزاد کیوں ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور وہ ہوگا شام کا پہلا سفر اور حرب فجار میں شرکت۔ انشاءاللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے اور اسی سے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ حافظ۔